اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپنے سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو ٹاپک ہے آج کا، وہ ہے رمضان اور قرآن میں کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے۔ تو اس تعلق کو بتانے کے لیے میں قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نسبت یہ ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے۔ یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں کہا گیا، ان جنرل کہہ رہا ہے ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اس کے اندر ہدایت کی۔ اور قرآن جو ہے وہ خود ایک اپنا نام اس نے فرقان رکھا ہے۔ یہ حق و باطل کی تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ جو اس کتاب کو سمجھے گا وہ حق و باطل میں تمیز کر پائے گا۔ یہ کیپیسٹی اس قرآن کے اندر رکھی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو بھائی جو رمضان کے مہینے کو تم میں سے پائے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ابھی دیکھیے میں کنیکشن بتاؤں گا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن اترا تو روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں روزہ رکھنا چاہیے؟ پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ پھر فرماتا ہے ومن کان مریضاً، اور جو مریض ہو اس مہینے میں، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے دوسرے دن ہے، دوسرے دنوں میں ان روزوں کو وہ پورا کرے گا۔ تو دو وجہ سے روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں رمضان کے مہینے، جب آپ مریض ہوں یا جب آپ سفر میں ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں اپنا ایک سنت بتاتا ہے، اپنا ایک طریقہ بتاتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ یہ جو ڈھیل دی ہے سفر اور مرض کی حالت میں، تو کہتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر۔ تو قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کی ایک خاص بات ہے کہ چلتے چلتے کچھ چیزیں جو ہے بتا جاتے ہیں، انہی میں سے یہ ایک سنت بھی ہے۔ یہ سنت صرف اسی معاملے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ اسٹائل ہے کہ وہ اللہ بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر۔ پھر اتنا ہی نہیں کہا، پھر اس کو الٹ کے بھی ایک سینٹنس بنایا، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ کیسا ہے ہمارا؟ جو بندوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے، آسانی کا معاملہ کرتا ہے، تنگی کا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ تو خدا نے اپنی تصویر اپنے بارے میں یہ واضح کی کہ میں کیسا ہوں۔ بہت سے لوگ خدا کو کوئی ڈراؤنی چیز یا ایسی ویسی چیز سمجھتے ہوں گے، لیکن اللہ اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن خود کرا رہا ہے کہ اللہ ہمیشہ بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے اور ان کے ساتھ تنگی نہیں چاہتا ہے۔ تو بہت سے لوگ تقویٰ کا مطلب اگر یہ سمجھیں کہ سفر کی حالت میں، تاکہ مطلب مشکل سے مشکل بھی سفر ہو یا مریض سے مریض تر بھی لوگ ہوں، تو زبردستی نہیں میں تو روزہ رکھوں گا، میں تو روزہ رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ آپ پہ ایسا نہیں ہے، اللہ بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، تو اس آسانی سے بندوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم جو اس کی مدت ہے اس کو پورا کر سکو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب دیکھیے تھوڑا لمبی آیت ہے، اس میں بیچ میں دوسری باتیں بھی آ گئیں، لیکن سمپلی اگر دیکھیں آپ تو رمضان اور قرآن کا تعلق اس آیت میں بہت ہی صاف ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن احکامات کی ایک کتاب ہے۔ کیا کہا؟ ھدی للناس ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لفظ قرآن پہ، کہ یہ جو قرآن ہے، یہ کتاب بہت سے ہمارے مسلم بھائی بھی اور نان مسلم بھائی بھی، دونوں میں ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ میری کتاب ہے، وہ تورات ان کی کتاب ہے، وہ انجیل ان کی کتاب ہے، وہ رامائن اور مہا بھارت ان کی کتاب ہے۔
جو بھی جس نام سے بھی کتابیں ہیں، تو دیکھیے اس کتاب کا نام قرآن رکھا اور یہ محمد عربی پہ اتارا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ محمد عربی کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے تھے، کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے تھے، یہ وہی دین تھا جو دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ دیتا چلا آ رہا تھا، کیونکہ دین کو دینے والا ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ جو اپنی رہنمائی اور گائیڈنس دیتا ہے جتنی قوموں کو بھی، چاہے جس زبان میں بھی ہو، تو وہ گائیڈنس دینے والا ایک ہی ہے، تو گائیڈنس تو ڈیفرنٹ ہوگا نہیں، تو گائیڈنس بھی ایک ہی ہے، اس گائیڈنس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ ہم میں یہ سمجھتے ہیں کہ ارے وہ اس کی کتاب ہے، یہ ہماری کتاب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی بھی قوموں کے پاس انبیاء کو بھیجا، تو چونکہ ہدایت دینے والا، کتابیں دینے والا ایک ہی ذات ہے، تو اس نے کوئی الگ سے کتاب نہیں دی۔ تو قرآن کے لیے اسی لیے اس کے معنی کیا آتے ہیں، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ کتاب اس سے پہلے بھی آئی، اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس کو پڑھا، اور آج بھی تمہیں اس کو پڑھنا ہے۔ لیکن روزہ اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ کتاب کوئی خالی پڑھنے کی کتاب تو ہے نہیں، یہ کتاب جو ہے اس کی پہلی صفت کیا بتائی، انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ آپ کے لیے گائیڈ بک ہے۔ تو یہ گائیڈ بک، پہلی بات جو یہ سمجھیے کہ جب بھی بکس آئی ہیں تو وہ کوئی نئی بک نہیں ہے۔ قرآن جو اس سے پہلے کتابیں تھیں وہ سب قرآن تھیں، اور یہ قرآن کا اسی لیے نام قرآن رکھا کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے۔ تو اب اس گائیڈنس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو اس مہینے میں 30 دن کا روزہ رکھوایا گیا ہے، اور قرآن کا ماحول کریٹ کیا گیا ہے، تراویح کا ماحول کریٹ کیا گیا ہے، تاکہ آپ بقیہ زندگیوں میں اس قرآن پہ چلنے کے لائق اور فائق ہو جائیں آپ۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ روزہ کس طرح سے آپ کو تیار کرتا ہے قرآن پہ چلنے کے لیے، اس پہ غور کیجئے۔ تو دیکھیے اس سے پہلے جو قومیں تھیں، ان قوموں میں بھی جب بھی قرآن ان کا قرآن جو اترا ہے، چاہے اس وقت کی زبان میں ان کی کتاب کا چاہے تورات نام ہو، انجیل نام ہو، کچھ بھی نام ہو، وہ سب کتابیں اسی ماہ میں اتری ہیں۔ جتنی قوموں کو بھی اللہ نے کتاب دی، جتنے بھی انبیاء آئے، وہ سب کو اللہ نے ساری کتابیں اسی ماہ میں دی ہیں، اور کتاب کوئی الگ نہیں تھی، یہی قرآن سب کو دیا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مہینہ کا انتخاب بھی وہی ہے، ایکسرسائز بھی وہی پرانی ہے، خدا بھی وہی ہے، اور صرف بندے جو کیریکٹرز ہیں وہ بدل رہے ہیں۔ باقی نہ ہدایت دینے والا الگ ہے، نہ ہدایت نامہ الگ ہے۔ ظاہر ہدایت نامہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ جب ہدایت دینے والا، گائیڈنس دینے والا ایک ہی ہے، تو اس نے الگ سے کوئی گائیڈنس ہمیں نہیں دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن نے اشارہ بھی کیا ہے کہ جو بیسک باتیں ہیں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصی بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو کتابیں کوئی بھی نہیں بدلی ہیں، صرف یہ آپ کو ان کی زبان اور وقت کے حساب سے ان کتابوں کے نام الگ الگ ہیں، موضوع ایک ہی ہے، کیونکہ سب کا دینے والا، کتاب کا نازل کرنے والا ایک ہی ہے، تو یہ کتاب بھی ایک ہی ہے۔ تو یہ رہا ھدی للناس۔ تو اب یہ رمضان میں ہی کتابیں کیوں دی جاتی رہی ہیں؟ وہ اس لیے کہ رمضان ایک ایسا موقع ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے بندوں کو تیار کرتا ہے۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں صبح سے شام تک، اور یہ رمضان بھی آپ کو کل کے درس میں نے بتایا، رمضان بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ساری عبادتیں، یہ کتاب بھی سیم ہے، ساری عبادتیں بھی سیم ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پہلے بھی فرض تھا، اس امت پہ بھی فرض ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ نبی کیا آئے، بس تجدید کے لیے آیا ہے۔ جتنی کتابیں آئی تھیں وہ ساری کتابوں کا خلاصہ یہ قرآن ہے، اس قرآن میں ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو اتارا ہے، تو اس کو اتارنے والوں کے اب یہ تھا کہ اب جو جس امت پہ یہ کتاب آئی ہے یہ آخری امت ہے، تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی، اور اس کتاب میں وہ بھی رمضان میں، تو رمضان کے ذریعے ہم قرآن کو کس طرح سے اس ھدی للناس پہ چلنے کے لیے ہم تیار ہو سکتے ہیں، کس طرح سے اس پہ چل سکتے ہیں،
تو اس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو رخ یہ ہے کہ جب ہم صبح سے روزہ رکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ ہم پانی پی کے، کھانا کھا کے، سب تیاری کر کے، ایک خاص وقت سے لے کے خاص وقت تک ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور دن میں وہ چیزیں بھی ہم پہ حرام ہو جاتی ہیں جو عام دنوں میں حلال تھیں۔ تو ہم چاہیں تو چھپ کے جو پانی پی سکتے تھے، چھپ کے کھا سکتے تھے، لیکن ہم کیا تصور لے کر جی رہے ہیں رمضان میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے جب اللہ کا استحضار ہو جاتا ہے تو یہ کتاب پہ چلنے میں آسانی ہوتی ہے، جب عام دنوں میں جو اس کے حلال اور حرام پہ آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی تربیت ہو جاتی ہے اس بات کی کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو آپ کبھی بھی حرام اور حلال جو اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں تو ان پہ آپ کو چلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں آپ اس سے رک جاتے ہیں۔ جس طرح سے آپ رمضان کے دنوں میں کوئی بھی چیز کھانے اور پینے سے صرف اس لیے رک جاتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ تصور آپ کے ذہن و دماغ میں اتنا بٹھا دیا جاتا ہے کہ پھر آپ اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام قوموں کو اسی مہینے میں یہ کتاب قرآن عطا کی گئی، اس کی وجہ یہی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اب ایک دوسری بات بتا رہا ہے کہ یہ تو ہدی للناس ہے، اب اس کی ہدایات کیسی ہیں؟ بالکل واضح ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ کو کسی انسان کو یہ سوال ہو کہ ایسا کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے۔ تو جب آپ کیوں پہ جائیں گے اور تحقیق کریں گے اور علم والے لوگوں سے ملیں گے تو آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے کیوں ہدایت ہے۔ اور ایک نام اس کا کیا ہے؟ فرقان بھی رکھا۔ یہ حق و باطل میں یہ کتاب تمیز کرتی ہے۔ تو جب ہم اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑیں گے تو پھر ہمیں حق اور باطل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ خود قرآن اپنا تعارف کرا رہا ہے، انٹروڈکشن کرا رہا ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فمن، اب یہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ کہہ رہا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو لوگ بھی اس مہینے میں موجود ہوں ان کو چاہیے کہ روزہ رکھیں۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کیا کمبینیشن ہے روزہ رکھنے کا اور اس قرآن کا، کتاب کا، کیونکہ روزے کے ذریعے ہم اس قرآن پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ رکھو اس مہینے میں اگر تم ہو تو، اور جو لوگ مریض ہیں یا سفر پہ ہیں تو ان کے لیے چھٹکارا ہے، ان کے لیے آسانی، وہ دوسرے دنوں میں اس کام کو مکمل کریں۔ اس کے بعد کہا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو نہ صرف یہ کہ قرآن حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے اور اس کی جو گائیڈنس ہے بہت ہی کھلی ہے، واضح ہے، کلیئر ہے، بلکہ اتنی اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو ہم نے اس کتاب کو اس مہینے میں تمہیں دیا ہے تو اس پہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے جو یہ ہدایت تمہیں دی اس پہ تم اس کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ تو کبریائی تو اس لیے بجا کے لاؤ کہ جو لوگ، جن لوگوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں، دیکھیے جن کے پاس گائیڈنس نہیں ہے، وہ صبح سے شام جو اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ زندگی کے سوشل پہلو، اکنامیکل پہلو، پولیٹیکل پہلو، ہر پہلو میں ان کے 50 سوال ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے حل کیا جائے۔ ابھی ہمارے کچھ بھائی دوست سوچتے ہیں کہ بھائی چاہے وہ یہود ہوں، ہنود ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا دستور لے کے آ جائیں، لیکن کیا کسی کے پاس بھی زندگی کے ہر معاملے میں گائیڈنس کرنے کے لیے کوئی بھی کتاب، کوئی بھی دھرم آج موجود ہے سوائے اسلام کے؟ اس پہ مسلمانوں کو بھی سوچنا ہے، اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ کتاب جو محمد لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہی نبی جو ان کا نبی تھا، وہی کتاب جو ان کی کتاب تھی، اس میں زمانے کے ساتھ لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، تو آخر میں ایک ایسے دور میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی گاڈ نے، جو ان کا گاڈ ہے، جو ان کے نبی کا اور ان کی کتاب کو بھیجنے والا ہے، اسی گاڈ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا اور اس کتاب کو بھی بھیجا۔ تو اس تسلسل کو سمجھیے، ابھی کے پرائم منسٹر کو ہم مانیں گے، بعد کے پرائم منسٹر کو نہیں مانیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
ابھی جو نبی آ گیا آپ کا، اور وہ بھی آخری نبی آیا، کیوں آیا؟ کیونکہ یہ بالکل چمکتے دمکتے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی جب اس حالت میں آ گئے کہ اب کتاب سیف ہو جائے گی۔ ابھی دیکھیے، آپ کسی بھی دھرم کی کتاب اٹھائیے، خود ان کی ہسٹری کے حساب سے کتابوں میں خلط ملط ہے، اس کی کئی تصویریں ہیں، کئی اس کے ایڈیشنز ہیں، لیکن قرآن ایسے دور میں آیا، اور اسی لیے پیارے نبی کو آخری نبی بنا کے بھیج دیا گیا کہ اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک تو دنیا عقلی اعتبار سے سارے انسان اتنے ڈیولپ ہو گئے تھے کہ ان کو اب ایسی ضرورت نہیں تھی کہ ہر قوم میں ہر جگہ پہ نبی بھیجا جائے، بلکہ انسانی شعور اتنا بیدار ہو گیا تھا، انسان عقل کی اس بلندی پہ پہنچ گیا تھا کہ اس کو گائیڈ کی ضرورت اس طرح نہیں تھی جس طرح سے پچھلی قوموں کو گاؤں گاؤں دیہات دیہات میں تھی۔ اب کا انسان بڑا باشعور تھا، تو اس کو گائیڈ بک دے دی جائے، وہ اس گائیڈ بک پہ چل سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے ان کو یہ سمجھنا، جتنی بھی قومیں ہیں جن کے پاس جو کتابیں موجود ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کتاب بھی کوئی نئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی کتاب کو دیکھیں اور اس کتاب کو پڑھیں تو اس کتاب میں، اس کتاب میں صرف کریکشن کے علاوہ کوئی فرق نہیں ملے گا، یا کچھ نئی باتیں ملیں گی لیکن جو اس کے مزاج سے ٹکراتی ہوئی نہیں رہیں گی۔ تو یہ کتاب آ کے، یہ نبی آ کے آپ کے بیسک کریکشن کیا ہے اس نے، یہ کوئی نئی بات یا کوئی نیا دھرم لے کے نہیں آیا ہے جو آپ اسلام سے دور بھاگیں، اسلام کو کوئی الگ چیز سمجھیں۔ اور مسلمانوں کی بھی چاہیے کہ جو اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں وہ یہ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے ایمان کی شرط میں پہلے ہی پارے میں پہلے پیج میں کیا کہہ دیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ یہ اے نبی، یہ تم پر جو نازل ہو رہا ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور تم سے پہلے جو چیز نازل ہو رہی ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان دنیا کی ایک بحیثیت مسلمان سارے دھرموں کی کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر وہ کتاب ہے، اگر نبی آیا ہے، اگر تصدیق ہوئی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہوئی ہے تو ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ڈاؤٹ میں زندگی نفرتوں میں نہیں گزاریں، یا تو آپ تحقیق کر لیں، اگر نہیں تحقیق کر پاتے ہیں تو آپ جیسا اجمالی طور پہ ایک محکم بات اللہ نے بتائی کہ یؤمنون بما انزل الیک، جو تمہاری طرف نازل ہو رہا ہے نبی، یہ اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ تو دوسری کتابوں کی تصدیق نہ کریں، جن نبیوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے اس کو نہیں بولیں، کیونکہ آپ نے تحقیق کی نہیں ہے، اور نہ تحقیق کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے سمجھی کہ اس کے بارے میں بتایا۔ تو آپ اسی لیے جب آپ دوسرے دھرموں کی کتاب کا مطالعہ کریں گے اور قرآن کو بھی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت ساری آیتیں، بہت ساری باتیں جو آپ کے قرآن میں ہے وہ ان کی کتاب میں بھی ہے۔ اس کی وجہ بہت ہی ظاہر ہے، بہت ہی آبویس ہے کہ جس خدا نے ان کو کتاب دی تھی اسی خدا نے آپ کو بھی کتاب دی ہے۔ اس لیے اس ماحول کو سمجھیے اور اس کتاب کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں گے تو اس پہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے اللہ اکبر، واقعی اللہ بہت بڑا ہے، اور شکر بجا لائیں گے جو کہا اللہ نے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ نے جو آپ کو ہدایت دی ہے اس پہ آپ اللہ کی تکبیر کریں گے، اللہ کا بڑکپن بیان کریں گے کہ اللہ نے آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھا۔ اس لیے میں دعوت دیتا ہوں دنیا کے تمام لوگوں کو کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکے ہیں اس ماہ کے ذریعے، اس مہینے کے ذریعے، ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن کی طرف دیکھیں اور وہ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جتنے بھی ان کے سوالات ہیں ان سب سوالوں کے جواب قرآن میں موجود ہیں۔ سوشل لائف ان کی کیسی ہو، صبح کیسے اٹھیں، شام کیسے اٹھیں، یہاں تک کہ وہ پیشاب پخانہ کیسے کریں، یہ وہ کتاب ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو خود بخود آپ کے منہ سے نکلے گا اللہ اکبر، واقعی وہ گاڈ بہت بڑا ہے، وہ اللہ بہت بڑا ہے، اور آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ ہے قرآن اور رمضان کا کمبینیشن، کہ رمضان میں یہ قرآن ہی نہیں اترا، دنیا کی ساری کتابیں اسی رمضان میں اتری، اور اس رمضان کے ذریعے، اس مہینے کے ذریعے یہ پریکٹس کرائی گئی کہ اس کتاب کے اوپر وہ عمل کر سکیں، اس کے حلال کو حلال سمجھیں، اور جب حرام سے روکا جائے تو رک سکیں۔ تو انشاءاللہ یہ درس کا سلسلہ اسی وقت پھر انشاءاللہ جاری رہے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے درس میں کسی اور موضوع کے ساتھ. لاک ڈاؤن میں اپنے ساری چیزوں کی پابندی کیجیے اور اس سے فیملی کے اندر جو رمضان کا مہینہ ہے جتنا ہو سکے قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھنے اور سمجھانے کا ماحول بنائیے. اور رمضان کے بعد یہ کوشش کیجیے کہ یہ قرآن آپ تھوڑا بہت اگر سمجھ سکیں تو اپنے محلے پڑوس میں بھی اپنی سوسائٹی میں بھی اس قرآن کو اپنے عمل سے اپنے کردار سے اور اس کتاب کو پریکٹیکلی لوگوں کو تحفہ دیجیے اور سمجھائیے کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ سب کی کتاب ہے، یہ ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. پہلے آپ اس بات کو خود سمجھیے تو انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کر پائیں گے، دوسروں تک بھی پہنچا پائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.